And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. یہ دیکھیے آپ اسکرین پر الفرقان الحق دا ٹرو فرقان. یہ کتاب ہے جو 1999 میں انیس سروش نامی ایک شخص تھا جس نے اس کو پاپولرائز کیا. جیسے آج رچرڈ ڈاکنس نے دا گاڈ ڈیلیوژن پاپولرائز کی ہے، اسی طرح اس شخص نے کتاب جو ہے وہ پاپولرائز کی 1999 میں، اور کہنے لگا کہ ہم نے قرآن جیسی، قرآن کہتا ہے ایک صورت بنا کے لیا، ہم نے تو پوری کتاب مدون کر لی ہے قرآن جیسی. قرآن کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، قرآن کے چیلنج کو فیل کر دیا ہم نے. علی اچھا موصوف کیا فرماتے ہیں اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے. Here it is. It has been done. The true Furqan. You can have a copy. There are a few of them outside. And the answer of 1400 years to the challenge is not only in Arabic, the language of Allah, but the language of the world, English. It's Arabic and in English. بسم الآب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد. يا أيها الذين ضلوا من عبادنا لقد جاءكم الفرقان الحق يبين لكم كثيرا مما كنتم تجهلون من الإنجيل الحق ومما كنتم تكتمون. سراج منير يخرج الناس من الظلمات إلى النور فلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ولكنكم تجحدون. اچھا جی، یہ وہ صاحب ہیں انیس سروش جن کی ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی شیخ احمد دیدات سے. جو لوگ شیخ احمد دیدات کے لیکچر سنتے ہوئے آئے تو انہوں نے پہچان گئے ہوں گے ایک شخص کو. بہرحال اس کا انتقال ہو چکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف افتخار بھائی, if you can also join us, it will be a pleasure for us. Glad to see you by the way. اور جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو میں ریکمینڈ کروں گا اس اسٹریم کو تھوڑا سا پاز کر کے کہ آصف افتخار صاحب ماشاء اللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں تھرو آؤٹ ہس چینل, تو ان صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر اس ناچیز کے چینل پر آپ آتے ہیں تو پھر ان کے چینل سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. بڑی زبردست ان کی جو ہے آج کل کانٹینٹ کریٹ, ہمیشہ سے ایک بہترین کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, لیکن آج کل جو ہے وہ اسی فل فارم میں چل رہا ہے. فل نیوکلیئر وار جو ہے انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے طاغوتی طاقتوں کے خلاف, جس میں سیکولرزم بھی شامل ہے, لبرلزم, فیمنزم اور جتنے بھی ازمز ہیں ان کو یہ بلڈوز کر رہے ہیں بہت بہت پیارے طریقے سے, بہت اکیڈمک لیول پہ, بغیر کسی گالم گلوچ کے بہت بہترین کام کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ عاصم بھائی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ کو آباد رکھے. اچھا جی, ٹرو فرقان, اس کا پہلا صفحہ آپ کھولیں گے تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ دعویٰ کرنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو ہے ہم نے ایک کتاب بنائی ہے, اور کتاب بنا کے اس کی کچھ آیاتیں بھی اس نے ریسائٹ کی, اور کہا ہے کہ یہ فرقان حمید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, فرقان مجید. اور اس کے جو مصنف ہیں یہاں پہ ملاحظہ کیجیے, لکھا ہوا ہے دونی و ترجمتی و نشری الصافی والمہدی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے پاس بھیجا ہے, اور مصنف کون ہے قرآن کا, لکھنے والا کون ہے, اس کو ریکارڈ کرنے والا کون ہے, اس کو پبلش کرنے والا کون ہے, الصافی. مطلب کانٹرڈکشن ود ان کانٹرڈکشن. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل امین سے جو ہے وہ قرآن سیکھا, جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا, اور انہی کی طرف رجوع کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ولا کیا آیت ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جو وحی کیا جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے وہی کہتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں کہتے. یعنی کہ قرآن کو ہم ریفر کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئے. تو بہرحال ایک طرف کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا, دوسری طرف اس کے جو مصنف ہے لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں الصافی اور المہدی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے, اور وہ بلنڈر بھی میں انشاءاللہ اس سلائیڈ کے آخر میں ڈسکس کروں گا. اچھا جی, میں اس کتاب کو جو قرآن کے چیلنج میں یہ کتاب پروڈیوس کی گئی ہے, اس کو میں گو تھرو کر رہا تھا, اور گو تھرو کرتے کرتے بہت ہی سرسری طور پہ میں نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی تھی. بمشکل اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ 5 منٹ کے لیے میں نے اس کے اوپر نظر ڈالی ہے, اور اس 5 منٹ کے اندر اتنے بلنڈرز میرے سامنے آئے, آپ کی سوچ ہے. اس نے جو پہلی سورت پروڈیوس کی ہے ان لوگوں نے, وہ پہلی سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. ایک تو آپ یہ ٹائٹل دیکھیے, ٹائٹل کیا ہے, الفرقان الحق. وہی ٹائٹل جو قرآن کو دیتا ہے الفرقان, فرق کرنے والا, سپرلیٹو ڈگری ہے, وہ ٹائٹل انہوں نے اس کتاب کو دے دیا چوری. اچھا جی, اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے پہلی آیت پروڈیوس کری, پہلی سورت پروڈیوس کی, تو سورت کا نام انہوں نے سورت الفاتحہ دے دیا. کاپی کیٹس, وہ شیخ احمد دیدات کہتے تھے نا, دس از واٹ یو آر ایبل ٹو پروڈیوس, یو کاپی کیٹس. Is this what you have produced, you copycats? بالکل.
اب دیکھیں انہوں نے یہ تیسری سورت پروڈیوس کی ہے، اس کا نام ہے سورت النور. قرآن میں سورت النور سب فیملیئر ہے اس سے. اب اس کی پہلی چند اشعار پڑھ لیں، جب ورسز پڑھ لیں، میں ان کو آیات نہیں کہوں گا، لیکن اگر آیات غلطی سے میری سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے نکل جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اب یہ پڑھیں انہوں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ. پہلی آیت پڑھیں. پہلی آیت جب میں نے پڑھی سرسری طور پہ نظر سے گزری تھی میری، یہاں پہ لکھا ہے فجعل الحق وزهق الباطل. میں نے یہ پڑھا، میں نے کہا یار یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور واقعی میں قرآن کی آیت ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مطلب قرآن سے لے کے کاپی پیسٹ بالکل پورا پورا ورڈز اٹھا کے، یا ورڈز کا کچھ حصہ اٹھا کے، قرآن کی کچھ آیت کا حصہ اٹھا کے، آدھے سے زیادہ حصہ ہے، بلکہ آدھا 50% یا 60% حصہ ہے، یہ اٹھا کے چسپا کر دیا اپنی کتاب کے اندر، اور کہہ رہے ہیں قرآن جیسی ہم نے کتاب بنا لی. چلو ٹھیک ہے، ریلیف دیتے ہیں. انہوں نے نام بھی اس کا ٹرو فرقان رکھ دیا، صورتوں کے نام بھی قرآن جیسے دے دیے انہوں نے، اور کاپی پیسٹ بھی کر دیا. چلو ایک آیت کے اندر آ گیا، یہ ایک ورس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ورس کی طرف چلتے ہیں. اب پڑھیں اس کو شروع سے ذرا. وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْبَاطِلُ. اب لے جب میں نے یہ پارٹ پڑھا، میں نے کہا یار یہ تو سورہ قمر کی آیت ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ وانشق القمر کی جگہ وانشق الباطل ڈال دیا. شق القمر کی جگہ انشق الباطل ڈال دیا. وجہ یہ تھی کہ اگر یہ انشق القمر لے لیتے تو اس سے قرآن کی جو ہے وہ قرآن ویریفائی ہو جاتا، قرآن کی جو تائید ہو جاتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری. مطلب پہلی سورت کا نام، پہلی آیت یا پہلا ورس اور دوسرا ورس، کاپی پیسٹنگ چل رہی ہے، پوری کاپی پیسٹنگ. cheating, deceiving. ڈیفینیٹلی، موسٹ ڈیفینیٹلی. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ حصہ میں نے پڑھا ان کا. یہاں موصوف نے لکھا ہوا ہے کہ الرشد من الغی فلا اکراہ فی الدین افلا یؤمنون. یہ پارٹ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یار یہ بھی کچھ وائبز آ رہی ہیں. تو جا کے پتہ چلا کہ قرآن میں جو ہم آیت الکرسی والا رکوع ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس کے اندر آتا ہے اسی کے بعد آیت الکرسی جب ہم ختم کرتے ہیں حفظہما وہو العلی العظیم، اس کے بعد آتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب دیکھیں اس نے کیا ڈنڈی ماری ہے یہاں پہ کہ فلا اکراہ فی الدین، اس کو بیچ میں ڈال دیا. اسی آیت سے اٹھا کے لا اکراہ فی الدین سے اٹھا کے اس کو بیچ میں ڈال دیا. اور الرشد من الغی یہ اس نے اٹھایا قد تبین الرشد من الغی، یہاں سے یہ پارٹ انہوں نے اٹھایا اور چسپا کر دیا اپنی آیت کے اندر، اپنی سو کالڈ آیت کے اندر. فل ٹائم کاپی پیسٹنگ چل رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کاپی پیسٹ. Is this what you have produced, you copycats? اچھا جی. اس کے بعد اب یہ دیکھیے، یہ بڑی پیاری چیز ہے، اس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ بڑی بہترین چیز ہے اور بڑی ایمان افروز چیز ہے. جیسے میں نے ذکر کیا اسٹریم کے بالکل شروع میں میں نے کامنٹ کیا تھا کہ دس ول انشاءاللہ بی این انفارمیٹیو اینڈ ایمان بوسٹنگ اسٹریم، سو پلیز شیئر دا لنک ود ادرس. میں دیکھ رہا ہوں صرف 12 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ نمبر جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل ہو جائیں. کوشش کیجیے اپنے پیئرز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے دوستوں میں جو انٹرسٹ رکھتا ہے اس ٹاپک کے اندر اس کو اس کے ساتھ شیئر کریں. واٹس ایپ گروپ میں یہ لنک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اور دوز آف یو ہو آلریڈی نو می، ان کو پتا ہے کہ میرے ٹاپک ہو سکتا ہے تھوڑے سے بورنگ ہوتے ہوں، لیکن میں اس کو ایز مچ انٹرٹیننگ ایز آئی کین کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑا سا شغل بھی رہے، تھوڑا سا مزاح بھی رہے. لیکن اوور آل میری اسٹریم کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہوتی ہیں ایکیڈیمک، لیکن کوشش کرتا ہوں ایکیڈیمک رہے. تو بہرحال جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور لنک شیئر کیا جائے. تو بیک ٹو دا ٹاپک. اب دیکھیے اس کتاب کے اندر دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے بالکل شروع میں. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے all right reserved under the international copyright، یعنی کہ کاپی رائٹڈ کتاب ہے یہ. اس کتاب کو آپ ری پبلش نہیں کر سکتے سوائے اس بندے کے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کاپی رائٹ وائلیشن جو ہوتی ہے اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپ کا پروڈکٹ ریپروڈیوس نہ کرے اور اس سے پروفٹ گین کرنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کہ یہ کتاب صرف ہم بیچیں گے اور ہم ہی اس کے اوپر پروفٹ کمائیں گے. اب وہ $100 ہے، $1000 ہے، $1,00,000 ہے، جو انہوں نے کمایا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ 70 سال کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو 99 میں اگر یہ کتاب پبلش ہوئی ہے تو ابھی بھی تقریباً سمجھیں 45-50 سال باقی ہیں. آپ اس کتاب کو ریپروڈیوس کر کے اس پہ پروفٹ ارن نہیں کر سکتے، منع ہے، وائلیشن ہے.
ہم تمہیں کورٹ میں گھسیٹ لیں گے اگر تم نے یہ کام کیا. مطلب اللہ کے نام پہ کتاب بنائی اور اس کے اوپر پروفٹ مارجن بھی رکھا گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے اوپر پروفٹ کمایا جا رہا ہے. مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب کی اندر تحریف کرتے ہیں، ایڈیشن کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، یہاں کا وہاں کر دیتے ہیں، وہاں کا یہاں کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ثم یقولون، اس کے بعد کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی. مقصد کیا ہے؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، چھوٹے سے عوض کے بدلے، چھوٹا سا پروفٹ کے بدلے. پروفٹ تو بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کا چھوٹا سا پروفٹ ہے. اس کے بدلے یہ کتاب پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیسہ کماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم فویل لہم مما یکسبون، کہ ان کی بربادی ہے، وائے ہے ان کے اوپر، لعنت ہے ان کے اوپر کہ جو یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو انہوں نے کمایا ہے. اور یہی گیم انہوں نے کھیلا ہے کہ انہوں نے قرآن جیسی ایک کتاب پروڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن پروڈیوس کیا قرآن کو ہی ری پروڈیوس کر دیا اپنے الفاظ میں. آپ دیکھیے نا یہ کتنا صاف طور پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. الرشد من الغی چرایا دوسرے پارٹ سے، اور لا اکراہ فی الدین چرایا پہلے حصے سے، سورہ بقرہ کی آیت. تو خیر اچھا جی، یہ تھا ایک پوری کتاب کا جو ہے وہ پس منظر تھا ایک، اس کو تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. اور اس کے اندر یہ صرف ایک نہیں، یہ تو ایک صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ سو کالڈ چیپٹر جو چیپٹر نور انہوں نے بنایا ہے. اس کے اندر بے تحاشا بلنڈر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو 5 سے 10 منٹ کے اندر صرف سرسری مطالعہ کیا ہے میں نے اس کتاب کا، اور اس کے اندر میں نے درجنوں بلنڈرز دیکھ لیے ودن فرسٹ 2 to 3 چیپٹرز. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.